ایک نوجوان فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ فیکٹری میں ایک بوڑھا ٹیکنیشین جو وہاں کا انچارج تھا، اس نے نوجوان لڑکے کو بلا کر کہا کہ بیٹا بات کم کرو اور زیادہ کام کرو، اور فیکٹری کے کام کے ہر پہلو میں دل لگا کر محنت سے کام کرو۔ 10 سال بعد بوڑھا آدمی ریٹائر ہو گیا اور نوجوان خود ایک ٹیکنیشین بن گیا۔ تاہم وہ اپنا کام اسی لگن اور محنت سے کرتا رہا جس طرح اس بوڑھے ٹیکنیشین نے اسے سکھایا تھا۔ ایک دن وہ نوجوان اس بوڑھے ٹیکنیشین کے پاس گیا جو ریٹائر ہو چکا تھا۔ بوڑھے نے دیکھا کہ نوجوان ناخوش دکھائی دے رہا ہے۔ بوڑھے نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا پریشانی ہے۔ نوجوان نے آہ بھری اور اپنا دل کا حال سنایا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی ہدایت پر عمل کر رہا ہوں ان تمام سالوں سے، جیسا آپ نے مجھے سکھایا تھا۔ نوجوان نے کہا کہ اس سے کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ میں کس چیز پر کام کرتا ہوں، میں خاموش رہتا ہوں اور کام پر توجہ دیتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں نے فیکٹری میں اچھا کام کیا ہے۔ جن لڑکوں کے پاس میرے جیسا تجربہ اور صلاحیت نہیں ہے، پھر بھی ان کو ترقی دی گئی ہے، جبکہ میں اب بھی اسی عہدے پر فائز ہوں۔ بوڑھے نے پوچھا کیا تم اس بات پر مطمئن ہو کہ تم فیکٹری کے لیے ناگزیر ہو گئے ہو؟ نوجوان نے سر ہلایا اور کہا جی ہاں۔ بوڑھا آدمی سوچنے کے لیے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ تمہیں 1 دن کی چھٹی کی درخواست کرنی چاہیے تاکہ تم اپنے آپ کو وقفہ دے سکو۔ نوجوان اس مشورے سے حیران ہوا۔ اس نے اپنے استاد کا شکریہ ادا کیا اور وقت کی چھٹی کی درخواست کرنے کے لیے جلدی سے چلا گیا۔ جب وہ 1 دن کی چھٹی کے بعد کام پر واپس آیا تو مینیجر نے اسے دفتر میں بلایا اور اسے بتایا کہ جب وہ چلا گیا تھا تو فیکٹری میں حالات ٹھیک نہیں تھے۔ دوسرے ملازموں کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا جو وہ نوجوان عام طور پر ہینڈل کرتا تھا۔ نئے ملازموں کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ انہیں کیسے حل کیا جائے۔ اس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے مینیجر نے اسے سینئر ٹیکنیشین کے عہدے پر ترقی دینے کا فیصلہ کیا، اس کا شکریہ ادا کیا اور بہترین کام جاری رکھنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ نوجوان اپنے سرپرست کی دانش مندی کا شکر گزار تھا۔ در حقیقت اس نے سوچا یہی کامیابی کا راز ہے۔ اس وقت سے جب بھی نوجوان کو لگتا کہ وہ فیکٹری میں اس سے زیادہ کا مستحق ہے جو اسے مل رہا ہے تو وہ 1 دن کی چھٹی لے لیتا۔ پھر جب وہ اگلے دن واپس آتا تو حالات اس کے اطمینان کے مطابق بہتر ہو جاتے۔ یہ سلسلہ مہینوں تک جاری رہا۔ ایک دن نوجوان نے دیکھا کہ اسے فیکٹری میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ پھر اسے پتہ چلا کہ اس کی ملازمت ختم کر دی گئی ہے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، چنانچہ وہ اپنے سرپرست سے ملنے چلا گیا تاکہ یہ جاننے کی کوشش کی جا سکے کہ معاملات اتنے سنگین کیسے ہو گئے ہیں۔ نوجوان نے اپنے استاد سے سوال کیا کہ میں نے اپنی نوکری کیوں کھو دی ہے؟ کیا میں نے سب کچھ آپ کی ہدایت کے مطابق نہیں کیا؟ بوڑھے نے کہا کہ تم نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تم نے صرف آدھا سبق سنا تھا۔ تم نے فوراً سمجھ لیا کہ کوئی بھی شخص ایسے بلب پر دھیان نہیں دیتا جو ہمیشہ جلتا ہی رہتا ہے۔ لوگوں کا دھیان تب ہی ہوتا ہے جب یہ جلنا بند ہو جاتا ہے کہ لوگ اچانک نوٹس لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ اسے معمولی سمجھ رہے تھے۔ تم اس تفہیم کو لاگو کرنے کے لیے اتنے بے چین تھے کہ تم دوسرے سبق کو سننے سے پہلے ہی چلے گئے تھے۔ نوجوان پر یہ بات ظاہر ہونے لگی کہ شاید اس سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ وہ پوچھتا ہے کہ دوسرا سبق کیا تھا؟ بوڑھے نے کہا کہ دوسرا سبق پہلے سے زیادہ اہم تھا کہ اگر روشنی کا بلب کثرت سے بند ہو جاتا ہے تو جلد یا دیر اس کی جگہ دوسرا بلب لے لیتا ہے۔ کون ایسے بلب پر بھروسہ کرے گا کہ جس کی روشنی بار بار بند ہو جاتی ہے؟ آپ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کے دوست اور خاندان کے افراد جنہیں آپ قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں وہ ہمیشہ آپ کے لیے موجود ہیں۔ اگر ایک دن وہ وہاں نہیں رہے تو کیا ہوگا؟ برائے کرم ایسے دن کا انتظار نہ کریں کہ اچانک یہ احساس ہو کہ وہ کتنے اہم ہیں۔ چنانچہ آج ہی ان کو اپنی زندگی میں رکھنے کے لیے اپنی خوش نصیبی پر شکر کریں۔ اس کے علاوہ آپ خود کی قدر کریں، لیکن ساتھ ہی اپنا کام جاری رکھیں جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں۔
اپنے کام کو صرف اس لیے مت روکیں کہ یہ آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا ہے۔ زندگی میں توازن تلاش کریں، محنت اور لگن سے کام کرتے رہیں۔ یقین کریں زندگی آپ کو کریڈٹ واپس دے کر آپ کو انعام ضرور دے گی۔ دوستوں، کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔